لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ یہ جو جدہ کی بندرگاہ ہے یہ بھی انہی کا ہی کارنامہ ہے، سیدنا عثمان ذو النورین کا۔ اسی طرح جنت البقیع کی زمین بھی آپ نے ہی خریدی تھی پہلے، اس کی ایکسٹینشن بھی آپ نے کی ہے۔ مسجد نبی کی زمین بھی خریدی، اس کی ایکسٹینشن بھی آپ نے کی ہے۔ مسجد نبی کے اندر روشنیوں کا انتظام بھی کیا، لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ جی ایکسٹینشن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ان کی شہادت کے ساتھ ہی جنت البقیع شریف کی کہ حش کوکب کے اندر آپ کو دفن کیا گیا، اور اس کے اور جنت البقیع کے درمیان فاصلہ تھا، تو آپ کی تدفین کی برکت سے اس کی وسعت جو ہے وہ حش کوکب تک چلی گئی۔ تو غازی صاحب بلا شبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منتظم کے طور پر، جرنیل کے طور پر، ہر معاملے کے اندر ہمیں حاوی نظر آتے ہیں۔ بیری بیڑا، جی اتنا بڑا بیری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ نے بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر تاحال جو ہے وہ سلسلے جاری و ساری ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جہاں ہر طرف ایسے معاملات کیے ہیں فتوحات کے ساتھ ساتھ، کتنے بڑے بڑے علاقے آپ نے فتح کیے۔ تہران آپ کے دور میں فتح ہوا، یہ موجودہ ایران کا، خراسان آپ کے دور میں فتح ہوا، قیصاریہ آپ کے دور میں فتح ہوا، استخر آپ کے دور میں فتح ہوا، چین میں جو بہک آپ کے دور میں فتح ہوا، اپنا تابعی ان کی اور تبع تابعین کی جو وہاں قبور ہیں، تو چائنا میں وہاں گیا ہوں، وہاں تک انہوں نے جنگ لڑی۔ یہ ازبکستان اور تاجکستان تک جو ہے وہ آپ کے دور کے اندر یہ فتح ہوئے ہیں، ہمارے مکران کے ساحل تک جو ہے وہ فتوحات ہوئی ہیں۔ اسی طرح افریقہ کے اندر کتنے ممالک، سوڈان، تیونس وغیرہ، یہ سارے آپ کے دور فرانس میں اب بھی صحابی کی قبر ہے، جی اسی دور کے بالکل وہ صحابہ کی قبریں فرانس میں۔ تو جو لوگ تنقید کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ پر، آپ کی وہ واحد ذات ہے، میں نے جہاں تک سٹڈی کیا ہے مجھے یہ نظر آیا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی واحد ہستی ہیں کہ دونوں ائمہ کرام نے زندگی بھر اگر کسی کا پہرے دار بن کے وقت گزارا ہے وہ صرف عثمان غنی، ورنہ انہوں نے پوری زندگی کسی کی پہرے داری نہیں کی۔ اس سے بڑھ کے ان کی اور عظمت کو سلام نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت مولا علی پاک کا سختی کرنا امام حسن اور حسین پر کہ تم تو شہزادے اور شاہزور تھے اور ایک شجاع شاہزور کے بیٹے تھے، تمہاری موجودگی کے اندر یہ شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت مولا علی کا اتنا شدید ریئیکٹ کرنا، اور یہی واحد موقع ہے کہ حضرت مولا علی نے امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سخت رویہ رکھا، ورنہ پوری زندگی انہوں نے بھی سخت رویہ کبھی ڈانٹا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ شان ہے اور شرف ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے حوالے سے بات آئی تو مسجد نبوی شریف کی سن 29 ہجری کے اندر آپ نے توسیع فرمائی، اور اس کے لیے وادی نخل سے آپ نے چونا منگوایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان جو مسجد نبوی سے متصل تھا اور جس کا پرنالہ حضور نے قائم رکھوایا تھا، اس کو آپ نے خرید کر حضرت ابوبکر صدیق کی آل سے وہ مسجد نبوی کے اندر شامل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین منقش اور مرصع پتھر وہ لگوائے مسجد نبوی کے اندر، بہترین اس کی چھت تیار کی، اور 150 ہاتھ اس کی چوڑائی اور 160 ہاتھ اس کی لمبائی رکھوائی گئی، 6 دروازے آپ نے رکھوائے، اور اس طرح یہ مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی۔ اور اس سے پہلے سن 26 ہجری کے اندر، یہ 29 میں ہوئی ہے، 26 ہجری کے اندر آپ نے حرم مکہ جو ہے مسجد الحرام شریف اس کے اندر توسیع دی، مطاف والی جگہ کو توسیع دی۔ اسی طرح آپ نے بہت سے نئے علاقے بھی بسائے، اور ہم دیکھتے ہیں یہ جتنے دور دراز علاقے تھے، بہک جہاں سے امام بہکی بہت ہی مشہور امام گزرے ہیں بعد میں، یہ سارے کے سارے علاقے آپ ہی کے دور مبارک کا کارنامہ ہیں